السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. آج 16 اکتوبر ہے اور آپ کو شاید کسی کو یاد ہوگا کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ 16 اکتوبر کو کیا ہوا تھا. 16 اکتوبر پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت میموریل ڈے ہے، ایک بہت یادگار دن ہے، اور اس دن کو پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان ان کی برسی ہیں، وہ شہید کیے گئے تھے 1951 میں. ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر، قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ، اور قائد اعظم کے ساتھ ہجرت کرنے والے. جس طرح قائد اعظم ممبئی سے آ گئے کراچی، اس طرح لیاقت علی خان بھی بہار سے، جو بہار سے تعلق رکھتے تھے، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کراچی آ گئے اور یہاں پر پاکستان کی حکومت میں قائد اعظم کا ساتھ بٹانے لگے. لیاقت علی خان کی پرسنالٹی شروع میں اور آخر میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کے فرسٹ اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں ایک شخص کھڑے ہوئے کہ قائد اعظم بھی موجود تھے اس اجلاس میں، کہ آئیں کہ وہ پاکستان بنائیں جس کے لیے ہم نے 1940 سے لے کر 1947 تک جدوجہد کی، اور اسلام کے نام پر ہم نے اپنا ملک بنایا. اب وہ اسلام یہاں پر لائیں، اس کے لیے قانون سازی کریں، اس کے لیے لا میکنگ کریں، اس کے لیے کام کریں. اس پر کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان اٹھے اور اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس اسمبلی ممبر کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو شیعہ کا الگ اسلام ہے، سنی کا الگ اسلام ہے، اور اہل حدیث کا الگ اسلام ہے، دیوبندی کا الگ اسلام ہے، اور بریلوی کا الگ اسلام ہے، وغیرہ وغیرہ. اس پر بہت زیادہ اس وقت کی علماء کرام اور اس وقت کے دینی طبقہ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو سیکولر لوگوں کا علمبردار یا سیکولر لوگوں کا رہنما کا خطاب دیا گیا. لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کا ذہن چینج ہوتا ہے، اور یہ چینج تو ہوتا رہتا ہے، انسان ہر وقت ایک حالت پر تو نہیں ہوتا. اس کی کافی مثالیں موجود ہیں. الجزائر میں، الجزائر بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ بن بیلا ایک کمیونسٹ لیڈر تھے، اور وہ الجزائر میں کمیونزم کے لیے کام کر رہے تھے اور بڑے زبردست انداز میں کام کر رہے تھے. لیکن جب وہ وہاں پہ ان کو قید ہو گئی تو قید میں انہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور اس ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو اسٹڈی کرنے کے بعد جب وہ جیل سے نکلا تو پھر وہ چینج ہو چکا تھا. ایک کمیونسٹ لیڈر کے طور پر وہ جیل میں گیا، اور اسلامی لیڈر کی حیثیت سے وہ جیل سے باہر آیا. تو پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے ساری زندگی کام کیا الجزائر میں. تو اسی طرح لیاقت علی خان بھی شروع میں سیکولر مائنڈڈ تھے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر ان کو شدید احساس ہوا کہ واقعی قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا، مسلمانوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، تو اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ان کا ذہن چینج ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے 1949 میں علماء کرام کی مدد سے آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد منظور کی اسمبلی سے. اگر لیاقت علی خان نہیں چاہتے تھے تو کبھی بھی یہ قرارداد مقاصد منظور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کی اپنی ذاتی دلچسپی اور اپنے ذہن کی وجہ سے یہ قرارداد مقاصد، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن منظور ہو گیا، اپروو ہو گیا اسمبلی سے. اور پھر یہی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے آگے جا کر 1956 کانسٹیٹیوشن کا بیس بنتا ہے، 1973 کانسٹیٹیوشن کا بیس بنتا ہے. اور جتنے بھی اسلامک سیکٹس ہیں، اسلامی دفعات ہیں 1956 کانسٹیٹیوشن میں اور 1973 کانسٹیٹیوشن میں، وہ سب اسی آبجیکٹیو ریزولوشن کی بنیاد پر ہیں. اور پھر جنرل ضیاء الحق نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو باقاعدہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا. تو یہ سارے کریڈٹ جو ہے وہ خان لیاقت علی خان کی طرف جاتا ہے. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں 1951 کو جب کہ لیاقت علی خان ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو اسلام دشمنوں نے اس کو وہاں پر اس لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیے. اسی لیاقت باغ راولپنڈی میں مزید بھی پھر خونی واقعات ہوئے ہیں. 1979 میں جب اپوزیشن کے جلسے پہ چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی، یا پھر اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا. اس پر انشاءاللہ میرے آئندہ لیکچرز آئیں گے. تو
اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچرز آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو لیاقت باغ راولپنڈی میں 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی، انہوں نے پاکستان میں اسلامی قانون کا بنیاد رکھا، انہوں نے پاکستان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے قدم اٹھایا۔ تو وہ جب تک سیکولر مائنڈڈ تھے، وہ زندہ تھے، وہ محفوظ تھے، وہ پروٹیکٹڈ تھے، وہ فیورٹ تھے مغربی قوتوں کے، وہ فیورٹ تھے سیکولر قوتوں کے، وہ فیورٹ تھے اسلام دشمنوں کے۔ لیکن جب ان کا ذہن چینج ہوتا ہے اور اسلام کی طرف آتے ہیں اور قرارداد مقاصد پیش کر کے پاکستان میں اسلامی معاشرے کی، اسلامی قانون کی بنیاد ڈالتے ہیں، تو ان کو پھر ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا گیا، اور ان کو لیاقت باغ راولپنڈی پھر 1949 کے بعد سے مسلسل ان کے خلاف سازشیں ہونے لگی، کانسپریسیز ہونے لگی، جس میں ڈفرینٹ وہ ایک مشہور ایک اور سازش بھی گزری ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میرا ایک لیکچر آئے گا۔ تو راولپنڈی سازش کیس تھی، اس طرح اور بھی۔ تو لیکن یہ سازشیں جاتے 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 1951 تک پہنچتے پہنچتے ان کے قتل میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور ان کو بھرے جلسے میں لیاقت باغ راولپنڈی میں ان کو بھرے جلسے میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اور جب وہ اسٹیج پر اپنی تقریر ان کی جاری تھی، جب ان کو گولی لگی اور جب اسٹیج پر گرے تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ایسے عظیم شخص کی ایسے آخری وقت میں ایسے الفاظ زبردست انسان کو رلا دیتے ہیں، اور ہم ان کی شہادت پر ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے لیڈرز آئندہ کے لیے بھی فراہم کرے انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعائیں بھی جاری رہیں گی، اور ہماری یہ کوشش بھی، اور ہماری یہ اس ملک کے لیے ہماری سوچیں، ہماری جدوجہد اسی طرح جائے کہ ہمیں ایسے ہی لیڈرشپ ملے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، اور یہ ملک ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کو اپنا مقام واپس دلا دے انشاءاللہ۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔